میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں شفا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھی بیماری، قربان جاؤں اپنے آقا پر، انہوں نے کسی بیماری کا نام نہیں لیا، اگر تم کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ تو تمہیں چاہیے کہ تم قرآن پاک کو تھام لو۔ قرآن پاک میں شفا ہے۔ اگر ہم بیمار ہو جائیں، ہم قرآن پاک پڑھیں تو ہمیں اس سے شفاعت ملتی ہے، ہمیں شفا ملتی ہے۔ تو ہم ڈاکٹروں کے پاس بھی جاتے ہیں، ہم ہر طرح کا حربہ کرتے ہیں، تو ہم وہ کیوں نہیں اختیار کرتے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر آپ بیمار ہو جو کوئی بھی بیماری تم لوگوں کو جکڑ لے، تمہیں بیماری میں مبتلا ہو جاؤ تو قرآن پاک کو تھام لو، کیونکہ قرآن پاک میں شفا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم کبھی بیمار پڑ جاؤ تو شہد کو استعمال کرو، شہد میں بھی شفا ہے۔ اور تیسرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں شفا ہے۔ نماز کو پڑھو، جس قدر ہو سکے پڑھو، گھر میں پڑھو، مسجد میں پڑھو، جہاں تمہیں موقع ملے، جہاں تمہارے پاس جگہ ہو تم وہاں پہ نماز پڑھو۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں گیا تو میں حضور کے پاس گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ تمہارے پیٹ میں تکلیف ہے؟ تو وہ کہنے لگے میں نے بیان نہیں کیا تھا آقا سے کہ میرے پیٹ میں تکلیف ہے، لیکن وہ تو مالک کونین ہیں، انہیں تو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جو بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا ہی کیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چل گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے پیٹ میں درد ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ تم نماز پڑھو، تمہیں شفا ملے گی، نماز سے تمہیں سکون ملے گا، تمہیں شفا ملے گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت کی کہ نماز پڑھو۔ تو یہ طے ہے کہ قرآن پاک میں شفا ہے، نماز میں شفا ہے اور شہد میں شفا ہے۔ آج کل ہم لوگ ڈاکٹروں پہ بہت یقین کرتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے یہ ٹیسٹ ہوں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ہمیں ڈاکٹر یہ ہے، اس سے میں انکار نہیں کر رہی، لیکن میں آپ سے یہ بھی کہوں گی کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن پاک میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے، نماز میں شفا ہے، اور یہ برحق ہے، ہوتا ہے۔ نماز کی معافی کسی بھی حالت میں نہیں ہے، بیماری کی بھی حالت میں ہوں آپ تو آپ کو نماز پڑھنی چاہیے، اشارے سے پڑھ لیں، بیٹھ کے پڑھ لیں، لیکن نماز پڑھیں۔ روزہ بھی معاف ہے، روزہ آپ فرض بھی جو ہے وہ بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ زیادہ بیماری کی حالت میں مبتلا ہیں، لیکن نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، نماز ادا کرنی ہے۔ دیکھیں کہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم مجبور ہو کر نماز پڑھیں، نہیں، یہ ماہ رمضان آ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو ذوق سے پڑھیں، شوق سے پڑھیں، اور قرآن کریم کو اس قدر سرور سے اور شوق سے پڑھیں کہ ہمیں اس میں سے شفاعت محسوس ہو، کیونکہ یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ قرآن پاک میں شفا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور نماز کو اس طرح سے تھام لیں کہ ہمیں خود یہ لگے کہ ہم میں شفاعت آ رہی۔ جب ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا جائے گا نا تو خود ہی دیکھیے گا کہ ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں سب دور ہو جائیں گی۔ جب ہمارے گھروں میں نماز پڑھی جائے گی، خدا کا ذکر ہوگا تو ہمارے گھروں سے خود ہی بیماریاں دور ہو جائیں گی، ہمارے جسموں سے بیماریاں چلی جائیں گی۔ ایک صحابہ اکرام تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس کو اپنے گھر بھیج دیا۔ سب لوگ سوال کرنے لگے کہ آپ نے ان کو طلاق کیوں دی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری بیوی بہت اچھی تھی، بہت نیک تھی، بہت پاکیزہ تھی، ان کے لیے یہ گواہی بھی دی۔ تو وہ جن سے سوال کیا جنہوں نے، وہ بہت حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ پھر آپ نے ان کو طلاق کیوں دی، ان کو اپنے گھر کیوں بھیجا؟ اور جب ان کو ان کے گھر واپس بھیجا تو ان کو ایک باغ بھی دیا جاتے ہوئے تحفے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس پہ کوئی آزمائش نہ آئے، جس پہ کوئی بیماری نہ آئے، جس پہ کوئی مصیبت نہ آئے، اس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ تو میں 27 سال سے ایک چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ شاید اس کے سر میں بھی درد ہو، لیکن اس کے سر میں بھی درد نہیں ہوا کبھی۔ تو جس پہ بیماری نہیں آتی، آزمائش نہیں آتی، اس سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔
تو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ جب ہم پر آزمائش آتی ہے تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے اللہ پاک ہم سے ناراض ہیں. نہیں، رب تعالیٰ کی آزمائش اس پر آتی ہے جس سے اللہ پاک کی ذات راضی ہوتی ہے. تو ہم تھوڑی سی آزمائشوں سے گھبرا جاتے، ڈر جاتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے. ہمیں ان آزمائشوں کا سامنا کرنا چاہیے اور اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے. جو بھی ہو، انہوں نے ان کو اس لیے چھوڑ دیا کہ اللہ پاک نے ان کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دی، تو انہوں نے اس لیے ان کو اپنے گھر رخصت کر دیا. تو جب میرے آقا صلوات و سلام پر کوئی بھی مصیبت آتی، کوئی بھی پریشانی آتی، تو وہ نماز پڑھتے. بارشیں نہیں ہوتی تب وہ نماز پڑھتے. اگر بارشیں زیادہ ہوتی تب بھی آقا صلوات و سلام نماز پڑھتے. جب سورج گرہن لگتا وہ تب بھی نماز پڑھتے. جب چاند گرہن لگتا میرے آقا صلوات و سلام تب بھی نماز پڑھتے. تو میرے آقا ہر حال میں نماز پڑھتے. دین و دنیا کو ہر جگہ پہ میرے آقا صلوات و سلام نے کھول کھول کر بتایا ہے. تو جب میرے آقا ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں نماز کو تھام لیتے تو ہم غلام ہیں ان کے، تو ہمیں بھی نماز کو پڑھنا چاہیے. تو بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اس رمضان کی پوری ایمان سے، پورے دل سے آنے کی تیاری کیجیے گا، اس کا استقبال کیجیے گا، اس کے آنے کی خوشیاں منائیے جس طرح سے میرے آقا صلوات و سلام مناتے تھے. اللہ حافظ.